اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ آیت نمبر 109 110 ہے، سورہ آل عمران ہے اور چوتھا پارہ ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ترجمہ پیر محمد صاحب کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ اللہ ہی کا ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ یعنی ہی کا ترجمہ یہاں جو ہی ہو رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے صرف اللہ ہی کا ہے، صرف اللہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کلمہ حصر جب آ جاتا ہے تو یا تو صرف کا ترجمہ آتا ہے یا تو ہی کا ترجمہ آتا ہے۔ اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی طرف ہی کیا ہے؟ اور اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف ہی واپس جانا ہے، واپسی بھی ادھر ہی ہے، ٹھیک ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ ترجع الامور، سارے کام بھی کدھر جاتے ہیں؟ سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، سارے کام بھی، امور بھی، امر کی جمع ہے امور، ٹھیک ہے۔ سارے احکامات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے اور لوٹائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سارے کام۔ تم کیا ہو؟ بہترین امت ہو تم، ترجمے میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہے نا الفاظ، ہو تم بہترین امت، یعنی تم بہترین امت ہو، یہ ترجمہ کیجئے کہ تم بہترین امت ہو، بہترین ہو، خیر امت اخرجت للناس، جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں کی ہدایت و بھلائی کے لیے۔ اچھا، اخرجت کا ترجمہ اکثر لوگوں نے عجیب و غریب سا کر دیا ہے، جو ہماری اردو زبان میں عموماً بولا نہیں جاتا اس طرح سے۔ جیسے دیکھیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ تم نکالی گئی ہو، کچھ لوگوں نے کہا کہ تم جو ہے اٹھائی گئی ہو، کچھ لوگوں کا ترجمہ ہے کہ اٹھائی گئی ہے یہ امت، یا اٹھائی گئی ہو۔ تو بہرحال اس کا اگر آپ آسان ترجمہ کریں، جیسے جو الفاظ ہم لوگ بولتے بھی ہیں آپس میں، یعنی جس کو وجود بخشا گیا ہے، جتنے امتوں کو وجود اللہ نے بخشا، اس میں یہ امت جو ہے، اس کو جو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے، یہ ان میں بہترین ہے، خیر، جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں کی ہدایت و بھلائی کے لیے۔ تم حکم کرتے ہو یا تم حکم دیتے ہو نیکی کا، معروف کا، اور روکتے ہو، منع کرتے ہو برائی سے، اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب، یعنی جن کو کتاب دی گئی ہم سے پہلے، تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے، یہ ان کے لیے سب سے اچھا تھا کہ اگر وہ ایمان لاتے قرآن پر، صاحب قرآن پر۔ بعض ان میں سے مومن ہیں، منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ مومن بھی ہیں، منہم المؤمنون۔ اچھا، اور زیادہ من بیانیہ ہے، اور زیادہ ان میں سے کیا ہے؟ اکثر کیا ہے؟ اکثریت کس کی ہے؟ اکثریت اس میں فاسقوں کی ہے، نافرمانوں کی ہے، باغیوں کی ہے، اکثر باغی ہیں۔ اب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے پیچھے جا کر تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ ان آیات سے پچھلی آیات کا ربط ہے، کوئی تعلق ہے۔ دیکھیے پیچھے سے بھی کیا بات چلی آ رہی ہے کہ کچھ چہرے جو ہے سیاہ ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یعنی اسلام کے بعد پھر کفر میں پلٹ گئے، کفر اختیار کر لیا، تو ان کو عذاب دیا جائے گا۔ یہاں ساری چیزیں کیا ہیں؟ آگاہ کیا جا رہا ہے، آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہوگا؟ کفر کی وجہ سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، تو وہ کس میں ہوں گے؟ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور وہ اللہ کی رحمت میں 2-4 دن کے لیے نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ اللہ کی رحمت ان کو کیا ہے؟ ہمیشگی کے لیے نصیب ہوگی، حاصل ہوگی۔ اور یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ حق ہیں اور یہ سچ ہیں، ٹھیک ہے، یہ سچائی کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کو یہ آیات حق کے ساتھ سب تک پہنچائیں، سب کو سنائیں۔ اور اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم کرتا بھی نہیں ہے، ظلم تو اس کا شیوہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ظلم سے پاک ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ تمام چیزیں جو زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ ہیں اللہ کی، ٹھیک ہے۔ جب وہ اللہ کی ہے، تمہارا کچھ اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، مختار کل بھی وہی ہے، مالک جس نے ہمیں پیدا کیا، تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اسی کی پیروی کریں، اسی کی مانیں، اسی کی اطاعت کریں اگر اپنا بھلا چاہتے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا
کہ دیکھو سارے کام اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں، سارے کام، جتنے کام تمہیں دیے گئے ہیں جو تم انجام دیتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ اس کی فائل کہیں ادھر ادھر پڑی ہے، ساری فائل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچائی جاتی ہے۔ اور پھر یہاں بتایا گیا کہ تم بہترین امت ہو۔ تو ایک ربط ہے کہ دیکھیے پہلے اللہ تعالیٰ نے، اب غور کریں آپ، سابقہ آیات میں مسلمانوں کو ایمان پر ثابت قدم رہنے اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا خاص اہتمام کرنے کے اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہدایت فرمائی ہے نا۔ پھر اس کے بعد اس آیت میں اس کی مزید اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے۔ یہاں کیا ہے؟ یعنی یہ تاکیدی بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں بیان سنایا، وہ ہے تاکیدی بیان۔ اس طرح کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو حق تعالیٰ نے تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ اور خیر الامم قرار دیا ہے، اس کی بڑا جو یعنی بہت زیادہ یعنی کہیں یا اس کی بڑی ایک وجہ تو یہی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اگر آپ اس یعنی ان صفات کے حامل نہیں ہیں تو کیا پھر کیا انعامات کے حامل ہوں گے کیا؟ جو اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم تو یعنی بہت بہترین امت میں ہیں، تو کیسے آپ خوش ہو رہے ہیں؟ آپ نے کوئی کارنامہ کیا نہیں خوش ہو رہے ہیں؟ دیکھیں خوش ہونا تو اس وقت ہے کہ جب آپ نے دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کبھی ایک کوئی خوش قسمتی سے باس بن جاتے ہیں لوگ نا، 2-4 لوگوں پر، 10-20 لوگوں پر، تو اگر وہ اپنے امپلائیز کو نہیں خوش کرتے تو ان کا امپلائی بھی ان کی بات نہیں مانتا، بلکہ ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتا ہے۔ کبھی تو کیا کرتا ہے کہ ایسا بھی آپ نے سنا ہوگا یا اخباروں میں پڑھا ہوگا، خبروں میں دیکھا ہوگا کہ کبھی ٹماٹر ضائع کر دیے جاتے نا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی ناراض ہو جائے تو پھر وہ نہیں دیکھتا کہ کتنا بڑا اس کا عہدہ ہے، کبھی کیا کرتا ہے وہ انڈے وغیرہ سے خاطر مدارات کر دیتا ہے، تواضع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کچھ آل فال یعنی انسان منہ سے نکال کر اور کچھ بد دعائیں دے کر، کبھی صبر کر کے پیچھا کرتا ہے، اس کا صبر کے ذریعے سے اس کا مریا میٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ معاملات یہ ہے نا ٹٹ فار ٹیٹ، ٹھیک ہے، جیسے کو تیسا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو آپ نے بویا ہے وہی آپ کاٹو گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو دنیا کا دستور ہے اور یہ تو لوگوں کا دستور ہے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ عام لوگوں کے دستور ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جو اپنے ہی ذریعے سے چھوٹے بڑے بن گئے ہیں۔ اسلام نے چھوٹا بڑا اس طرح سے کوئی رکھا نہیں معاملہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرش پر سو جایا کرتے تھے، امیر المومنین اور بادشاہ وقت اور اتنی بڑی حکومت ہونے کے باوجود۔ تو یہ چھوٹے بڑے کا تصور اسلام میں تو ہے نہیں۔ خیر برل جو لوگوں نے بنایا اس میں بھی معاملات یہ ہیں کہ بڑے یعنی عجیب و غریب معاملات ہو جاتے ہیں، جو آپ کے ساتھ کچھ نہ کرے آپ بھی اس کے ساتھ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بنے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو بتایا۔ اللہ تو پاک ہے، اللہ کا تو سبھی کچھ اللہ ہی کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر تم اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اپنے امور کو انجام نہیں دیتے تو تمہارے امور تو وہاں پہنچ رہے ہیں، اللہ کو تو معلوم ہے۔ وہاں دیکھیں ایک چیز یہاں یہ بھی ہے، دیکھیں امور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص جگہ، خاص مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا جہاں امور لوٹائے جاتے ہیں۔ ویسے ساری زمین اللہ کی ہے، لیکن بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہاں یہ آیات بھی بیان کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک جگہ، کوئی ایک مقام اس نے رکھا ہے جہاں یہ سارے اعمال پہنچائے جاتے ہیں۔ بہرحال تو آپ ذرا غور کیجئے کہ جب آپ کے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں تو پھر آپ کو وہ خاصیت کیسے نصیب ہوگی؟ تو اس امت کو یہ عہدہ دیا اللہ تعالیٰ نے، کیوں؟ اس لیے ایک چیز اور بھی ہے جو صاف ظاہر ہے کہ اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے نا، نبی نہیں ہے تو نبی کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ذمہ داریاں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے امت کو اللہ تعالیٰ نے سونپ دی کہ یہ کام وہ امت کرے گی، نبی علیہ السلام کے پیغام کو امت پہنچائے گی، جو نبی علیہ السلام پیغام دے گئے ہیں تو یہ پہنچائیں گے۔ اس لیے کہ تم لوگ سب جتنے بھی مذاہب دنیا میں آئے، جتنے بھی اہل حق آئے، ان سب میں تمہارا یہ بہت بڑا عہدہ ہے، تم ایک بہت اچھی بہترین جماعت ہو، اور ایسی جماعت ہو جو یعنی لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہو۔ سب سے بڑا نفع یہی ہے نا کہ کسی کو یعنی دین کی باتیں سکھا دو، کسی کو ہمیشہ کی جنت کا راستہ بتا دو، ہمیشہ کا گھر، ہمیشہ کا کھانا، ہمیشہ کی راحت کسی کو پہنچانے کا راستہ بتا دو کہ جہاں وہ پہنچ کر وہ نعمتیں ابدی و سرمدی حاصل کر لے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگوں کے لیے تم کو وجود بخشا گیا ہے، ٹھیک ہے، تم کو وجود میں لایا گیا ہے، تمہارا کام ہے لوگوں کو نفع پہنچانا۔ اور سب سے بہترین نفع کیا ہے؟ کسی کو اسلام
اسلام کی کسی کو دعوت دینا اور اس کو پیار محبت سے سمجھانا اور ڈنڈے کے زور پر بھی سمجھانا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اسلام پیار سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا۔ اسلام پیار سے ضرور پھیلا ہے، لیکن پیار سے زیادہ تلوار سے پھیلا ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ یہ کڑوا گھونٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو پینا پڑے گا، کیونکہ شفا اسی میں ہے نا۔ دیکھیے، کہیں گے آپ کہ 13 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، مکی زندگی، 13 برس مکی زندگی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے اصحاب آپ کو نظر آتے ہیں 13 برس میں؟ 40، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو کتنے لوگ ملتے ہیں؟ 40 لوگ ملتے ہیں جو مسلمان ہوئے تھے۔ اور 13 برس اور 40 افراد، ذرا آپ دیکھیے تو صحیح، 13 برس اور 40 افراد کتنا بنتا ہے ایک سال میں؟ یعنی 1.5 آدمی، ٹھیک ہے، ایک سال میں 1.5 افراد جو ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک سال میں کتنے؟ 1.5۔ آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ اب تصور کریں آپ کہ کیا ریشو ہے ایک سال میں، یعنی 1.5 جو ہے۔ تو اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیار آپ نہیں مانتے ہیں نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے عروج پر تھی، آپ کا پیار عروج پر تھا، اس کے علاوہ یہی نہیں تھا۔ دیکھیں، لوگ آپ کو اچھا جانتے ہیں، لوگ آپ کو اچھا مانتے ہیں، لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، یہ ایک اور چیز ہے۔ لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ ایک دوسری چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ اچھا جانتے تھے، اچھا مانتے تھے، اچھا سمجھتے تھے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھیے، یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان سمجھتے تھے، کافر سمجھتے تھے، ایماندار مانتے تھے، صادق امین مانتے تھے۔ اعلان نبوت کے بعد کی بات میں کر رہی ہوں، پہلے کی بات نہیں کر رہی۔ کیوں؟ دیکھیے، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے جاتے ہیں تو 13 برس مکے میں ہو چکے ہوتے ہیں نا، 13 برس مکے میں گزر چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ 13 برس جو گزر چکے ہوتے ہیں تو کس حال میں گزرتے ہیں یہ؟ ورنہ آپ کی مکی زندگی تو اور بھی ہے، لیکن 13 برس یہ نبوت کے بعد کی زندگی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں گزاری ہے۔ اب اس 13 برس میں اتنی دشمنیوں کے باوجود، جان کے دشمن ہو جانے کے باوجود، امانتیں کہاں رکھی تھیں؟ امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رکھی تھیں۔ جبھی تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلایا تھا کہ امانت داروں کو، جو امانت دار ہیں اس کے، ان کو دے کر آنا، ان کے سپرد کر کے آنا، اتنی ذمہ داری بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھیں کس قدر احساس ذمہ داری کے ساتھ اس امانت کا بوجھ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں نے رکھا تھا، آپ نے اس کو ادائیگی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ آپ ان لوگوں کو ادا کر کے پھر ہجرت کر کے مدینے آ جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری پر لوگوں کو اعتماد تھا، جبھی تو کہیں اور نہیں رکھتے تھے، کسی کافر کے پاس نہیں رکھتے تھے، رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ لیکن جو آخرت کی امانت تھی، جو آپ قرآن لے کر آئے تھے، جو شریعت لے کر آئے تھے، جو وہ سکھا رہے تھے، تو اس کو تو انہوں نے نہیں مانا کہ ہاں آپ اس کے بھی امین ہیں۔ دنیاوی امین تو مانا، دنیاوی صادق تو مانا، لیکن اخروی امین و صادق نعوذ باللہ استغفر اللہ نہیں تسلیم کیا انہوں نے۔ تو یہ بات آپ اندازہ لگا لیں کہ بہت سے لوگ آج بھی آپ کو جانتے ہیں، نیک لوگوں کی بات کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ نیک ہیں، یہ اچھے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ سچ بولتے ہیں، لیکن اگر آپ دین کی بات بتائیں کہ دیکھیں بھیا یہ بدعت ہے، یہ نہ کرو، لوگ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، نہیں مانتے آپ کی بات۔ ایسا ہے کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہو۔ جب آپ یہ پیغام لے کر چلو گے تو پھر اس بات کا آپ اچھی طرح آپ اپنے اندازہ لگا لو کہ آپ کو پھر کچھ نہ کچھ آپ کو تکلیف لوگوں کی طرف سے آئیں گی، اس طرح کی تو نہیں آئیں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں، لیکن ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ان کے امتی ہونے کی وجہ سے، ان کا پیغام لے کر آگے چلنے کی وجہ سے آپ پر بھی مشکلات آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، جب مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور وہاں پر 1 سال کے بعد ہی جب جنگ مسلط کر دی گئی کفار کی طرف سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم آ گیا، جب تلواریں جب نکل آئیں تو پھر کیا ہوا؟ جو 70 جو ہے آئے تھے تلواروں کے نیچے، جو چھوڑ دیے گئے تھے، مطلب چھوڑ دینے سے مراد ہے کہ جو بچ گئے تھے 70 بڑے تھے، اس میں بڑے رؤسائی تو تھے مکے کے 70 سردار، جب آئے تھے قبضے میں اور جب جزیہ اور فدیہ کی بات ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ بعد میں سارے مسلمان ہو گئے تھے نا۔ تو کہاں تو دیکھیں آپ کے 13 برس میں کتنے 40، اور کہاں جو ہے اب یہ دیکھیں، مطلب منٹوں سیکنڈوں میں کہیں آپ، مہینوں میں، کہ 70 کے 70 مسلمان ہو گئے، اور رؤسا
چھوٹے موٹے لوگ نہیں، غربا نہیں، بڑے بڑے رؤسا. تو اب آپ دیکھیں گے کہ زور کس کا تھا؟ تلوار کا تھا. لیکن تلوار کے زور سے ہی صحیح ایمان داخل ہوا تو پھر وہ روشن ہو گیا، یہ بات نہیں ہو رہی، لیکن یہ ہوا ہے ایسا. حقیقت یہی ہے، آپ تسلیم کرو یا نہ کرو. پھر اس کے بعد جیسے جیسے جنگیں ہوتی رہی، جب مکہ فتح ہوا تو کیا ہوا؟ تمام جزیرہ عربی مسلمان ہو گئے. دیکھ لیا نا کہ اب تلواریں نکل آئی ہیں، اور اگر اب مسلمان نہیں ہوتے تو اب گردنیں کٹوانی پڑیں گی. اب ہمارا زور ختم ہو گیا، اسلام کا زور شروع ہو گیا. تو پھر سب کے سب جزیرہ عرب فوج در فوج مسلمان ہو گئے. سورہ اذا جاء نصر اللہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب وہ اللہ کے دین میں فی دین اللہ، فی دین اللہ ہے، یہ فی دین اللہ، جب اللہ کے دین میں فوج در فوج وہ داخل ہوئے تو کیا ہوا؟ بعد میں فوج در فوج نکل بھی گئے. حدیث شریف میں ہے کہ وہ جیسے داخل ہوئے ویسے نکل بھی جائیں گے. لیکن جب اسلام کا زور آیا، جب تلواریں نکلی تو پھر کیا ہوا؟ پھر ایمان بھی پھیلا. تو پیار سے زیادہ تلوار سے ایمان پھیلا، یہ بات آپ تسلیم کرو. تو ان چیزوں کو بھی سمجھنا ہے، اور یہ بھی ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں. اور سب سے اچھا اخلاق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر صحیح سے قائم ہو جائیں، اللہ کو پہچانیں، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کسی قسم کے اپنی ذات سے نقصان نہ پہنچائیں. کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی اللہ کا بندہ ہو، آپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، اور آپ نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. یہ سارے کام جو کچھ بھی ہوئے اسلام میں، وہ اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے سے کروائے؟ وہ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے کروائے، عوام الناس کے ذریعے سے نہیں. پھر نبی کے بعد کون؟ ان کے جو مقرر ہوئے، ان کے جانشین جو خلفاء مقرر ہوئے، انہوں نے کیا. عوام الناس کی یہ بالکل بھی وہ نہیں ہے ڈیوٹی کہ عوام الناس جس کو چاہے پکڑیں اور مار دیں، جلا دیں. اگر ایسے لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، یہ فتنہ پرور لوگ ہیں، ان کو پکڑیں، ان کو ماریں، ان کو سزا دینی چاہیے. حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو سر عام سزا دے کہ جو لوگ لوگوں کو نقصان پہنچائیں. یہ کہے کہ یہ غیر مذہب ہے، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کوئی کسی کو اسے جلا دے اور کسی کو مار دے. جلانے کا حق تو ہے ہی نہیں کسی کو، کوئی کسی کو جلا سکتا ہی نہیں ہے. کوئی بھی مسلمان ہو، کوئی کافر کو نہیں جلا سکتا، کوئی کافر مسلمان کو نہیں جلا سکتا. جلانے کا حق تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں. جلانے کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے، اور وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جس کو جیسے چاہے جو چاہے وہ سزا دے، وہ مالک ہے. لیکن یہ کہ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ حق نہیں دیا کہ کوئی کسی کو جلائے. ٹھیک ہے؟ تو یہ سب جو لوگ کرتے ہیں فتنہ پرور لوگ، ان سے بھی اسلام کو یہ ہے، یہ بات بار بار یعنی اسلام سکھاتا ہے ان کو کہ دیکھو اسلام کا درس ان کے لیے بھی ہے. ان سے بھی اسلام یہ تقاضا کرتا ہے، ٹھیک ہے، بار بار ہی تقاضا کرتا ہے کہ تم نے قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. ٹھیک ہے، جو بھی سزا اللہ نے مقرر کی ہے وہ ایک طریقے کے ساتھ جس کی ڈیوٹی ہے وہی اس کو انجام تک پہنچائے گا. اسی لیے جب اگر آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے ہمیں علم سیکھنے کا حکم دیا گیا. پہلے آپ پورے طریقے سے علم سیکھو، ورنہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان والی بات ہوتی ہے. پہلے پوری باتیں سیکھو، دو طرفہ چیزیں سیکھو. ٹھیک ہے، آدھی بات لے کر مت چلو، کیونکہ آدھا جو سچ ہوتا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. تو دیکھیے پہلے یہاں پر کیا فرمایا اللہ نے کہ سب اللہ ہی کا ہے، زمین و آسمان. تو اب جب اللہ ہی کا ہے اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، تو اب جہاد اگر ہوا تو جہاد میں جو لوگوں کا جان، لوگوں کا مال جو تلف ہوا تو وہ کیا ہوا؟ مالک کے حکم سے ہوا. تو ہر چیز تو اللہ ہی کی ہے، اللہ کا مال ہے، اس کے حکم سے جو کچھ ہوا وہ تو صحیح ہے. لیکن جو کچھ اس کے خلاف ہوا وہ صحیح ہے بھی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو خیر الامم کے جلیل القدر لقب سے سرفراز کیا جا رہا ہے کہ جتنی بھی امتیں آج تک صفحہ ہستی پر ظاہر ہوئی ہیں ان سب سے تم بہتر ہو، کیونکہ تمہاری زندگی کا مقصد بڑا پاکیزہ، بہت بلند ہے. تم اس لیے زندہ ہو اور اس لیے کوشاں ہو کہ حق کا بول بالا ہو. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہدایت کی روشنی پھیلے، گمراہی کی ظلمت کافور ہو، باطل کا جو طلسم ہے وہ ٹوٹے اور اخلاق حسنہ کو قبولیت حاصل ہو. وہ حیوانی رسم و رواج جنہوں نے طاقتور کو ظالم اور چیرہ دست اور کمزور کو مظلوم و فاقہ مست بنا رکھا ہے مٹ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی صداقت یعنی توحید پر تم خود بھی ایمان لا چکے ہو اور دوسروں کو بھی اس کے قبول کرنے کی دعوت دیتے ہو. اگرچہ پہلی امتیں بھی امر بالمعروف نہیں عن المنکر اور ایمان باللہ سے مشرف تھیں، لیکن جو شان تمہارے امر بالمعروف کی ہے، جو جلال تمہارے نہیں عن المنکر میں ہے، اور جو گہرائی و گیرائی اور کمال تمہارے ایمان باللہ میں ہے،
وہ تم سے پہلے کسی امت کو نصیب نہیں ہوا۔ اور دیکھیے یہ الفاظ، یہ تو خصوصیت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خاص ہے، اور یا تو پھر جو ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر اسی طرح چلے جیسے کہ وہ چلے تھے، تو ان کے لیے خاص ہے۔ باقی میں اور آپ تو اپنا حال جانتے ہی ہیں اور دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے۔ کھاؤ پیو موج کرو، ٹھیک ہے۔ وہ اس میں محاورے بھی ہیں نا کہ کچھ کھا لے پی لے موج اڑا، ٹھیک ہے، ہاں 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 پانی دا بلبلا، اس طرح سے نا کچھ محاورے بھی بنائے ہوئے ہیں کہ نہیں بس اسی لیے جی رہے ہیں کہ کھاؤ پیو اور موج کرو، موج مستی کے لیے جی رہے ہیں۔ دین کا تو ہمیں ظاہر ہے الف بے ہی نہیں سیکھنا چاہتے کہ دین کی الف بے کیا ہے۔ تو یعنی جس ہمت خلوص اور سرفروشی سے تم نے اس بار امانت کو اٹھایا ہے، یوں آج تک کوئی نہیں اٹھا سکا۔ یہ کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، کہ اپنے سر بھی کٹا دیے، اپنا سب کچھ لٹا دیا، گھر چھوڑ دیا۔ اس لیے تم اس کے جائز مستحق ہو کہ اقوام عالم کی بھری محفل میں تمہارے سر پر افضلیت کا تاج رکھا جائے۔ کیا؟ فضیلت کا تاج تمہارے سر پر رکھا جائے۔ ان وجوہات کے علاوہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے خیر الامم ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے جو اس آیت میں مذکور ہے، یعنی دوسری قوموں کے فیضان ہدایت سے ایک محدود علاقہ، ایک مخصوص قوم، وہ بھی ایک مقررہ وقت تک مستفید ہو سکتی تھی، یعنی فائدہ اٹھا سکتی تھی، لیکن تمہارا ابر کرم بحر و بر، نشیب و فراز، سیاہ و سفید، نزدیک و دور، ہر خطے پر برسے گا اور ہر خطے کے پیاسوں کی پیاس بجھائے گا۔ تمہاری برکتیں صرف اپنے لیے نہیں، اور نہ صرف اپنوں کے لیے بلکہ سب کے لیے ہیں، اور یہ وہ شرف ہے جو کسی کو پہلے حاصل نہیں ہوا۔ یہ وہ جود و سخا ہے جس سے پہلے دنیا متعارف نہیں ہوئی، اس کی پہچان اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ جو تاج اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنایا، ہم نے اتار کے پھینک دیا، تو کیا پھر بھی ہمیں وہ شرف حاصل ہوگا؟ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا کہ ہم امر بالمعروف کریں اور کیا کریں، اور برائیوں سے منع بھی کریں، منکر سے روکیں بھی، اور خود بھی ایمان والے ہوں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے؟ اگر ذرا برائی سے روک کر دیکھیں آپ کہ آپ کا کیا حشر ہوگا، آپ کے اپنے فیملی والے، آپ کے خاندان والے آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اچھا کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نیکی کا حکم دیتے رہو، نیکی کا حکم دو، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا کہ لوگ خود بخود برائی چھوڑ دیں گے، برائی تو خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ نیکی کا حکم دو گے تو برائی ظاہرہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ تو بتائیے کیا نعوذ باللہ استغفر اللہ، قرآن نے کیا یہ جو بیان کیا ہے، تو قرآن نے تو یہ بیان نہیں کیا کہ صرف نیکی کا حکم دو تو برائیاں خود ختم ہو جائیں گی۔ قرآن نے تو جہاں کہا کہ نیکی کو حکم دو، وہاں یہ بھی کہا کہ برائیوں سے روکو بھی، برائیوں سے منع بھی کرو، اور خود بھی ایمان والے ہو۔ خود بھی یہ نہیں کہ خود تو تم عمل کرتے نہیں ہو، خود تو تمہارا ایمان ہے ہی نہیں کہیں نظر آتا، اور دوسروں کو تم کہہ رہے ہو ایمان کی دعوت دے رہے ہو، تو کیا تمہارے دعوت کا اثر ہوگا؟ وہ تو کچھ اثر ہوگا ہی نہیں۔ لیکن یہ بتائیے کہ کیا صرف بھلائی کا حکم دینے سے برائیاں ختم ہو جائیں گی؟ اگر ایسا ہوتا تو قرآن یہی بیان کرتا ہے کہ بھلائیوں کا حکم دو تو برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ قرآن نے لیکن ایسا درس نہیں دیا، قرآن نے بیان کیا کہ بھلائی کا حکم بھی دو اور برائی سے منع کرو، ٹھیک ہے، یہ حکم دیا ہے۔ بہرحال اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں کہ سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ سب سے بڑی برائی، سب سے بڑا شر، سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ وہ ہے کفر اور شرک۔ پھر اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ اس کے بعد پھر بدعات ہیں، ٹھیک ہے، جو مسلمانوں میں رائج ہیں۔ کافروں کی بات تو اس پہ تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ انسان شرک کرنے لگ جائے۔ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ کفر اختیار کر لے، زبان سے یا عمل سے، اور سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ بدعات میں مبتلا ہو جائے، جس کی بڑی وعید آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کو کہا جائے تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو یہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اور جو لوگ نہ روکیں، حدیث شریف میں، مسلم شریف میں ہے کہ پھر تو جو ہے آپ یہ جان لیں کہ ایمان تو یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی ان میں نہیں رہا۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یہ آیتیں کیا بتا رہی ہیں کہ دیکھیے جب آپ امر بالمعروف کریں گے اور جب آپ نہیں عن المنکر کریں گے تو آپ کے کاروبار میں، آپ کے مطلب خاندانی معاملات میں بڑی رکاوٹیں آئیں گی، ٹھیک ہے، آپ کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ جب رکاوٹیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ تو ذرا غور کیجئے کیا ہے معاملہ کہ جب آپ کو اس صورت میں دنیا کے کاروبار کا جو نقصان ہو رہا ہے یا جو ہوتا ہے، تم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اللہ پر یقین ہے نا، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان لاؤ گے تو تمہاری روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دے گا، کیسے دے گا نہیں پتا،
اور ویسے بھی آج آپ دیکھ لیں کوئی روٹی کے لیے نہیں پریشان ہے کہ آج مجھے پیٹ میں روٹی نہیں جا رہی ہے، بلکہ پریشانیاں اس کی دیگر ہیں، دیگر پریشانیاں کہ عیش و تعیش کی زندگی چاہیے۔ تو خیر بہرحال، تو ہم چونکہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا کام بنانے والا ہے، تو اس لیے ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ تم ایمان والے ہو، تو مسلمان اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو لاوارث نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے، ان کا کام اللہ تعالیٰ پوری طریقے سے بناتا ہے، وہاں کوئی کمی، کوئی اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں ہونے دے گا۔ اس کے علاوہ خیر امتن، تو خیر امتن کا ایک معنی علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس کا ایک معنی پہلے یعنی جو گزر چکا وہ ہم نے پڑھ لیا، ایک معنی اس کا علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ امت تمام امتوں سے بہتر ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ خطاب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہے کہ تم پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہو، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جہاد اور ایمان باللہ، توحید خالص کا عقیدہ تم میں بدرجہ اتم زیادہ ہے۔ تمام بعد والے جتنا ایمان لائیں گے، صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، تو اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور ان پر جو لوگ الٹی سیدھی باتوں کا فتویٰ لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے دور رکھے، بچائے رکھے۔ تو بہرحال علماء نے دونوں معنی اس کا درست فرمایا ہے کہ دونوں ہی معنی اس کے درست ہیں، صحابہ کرام کے لیے بھی آیات خاص ہو سکتی ہیں اور تمام امت کے لیے بھی خاص ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بہترین امت ہونے کا جو وصف ہے ان میں چند شرطیں ہیں، وہ کچھ شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروط کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک یہ کہ لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کی اصلاح، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جہاد اور ایمان باللہ اور توحید خالص۔ جب اس امت میں یہ چیزیں نہیں رہیں گی تو وہ بہترین امت ہونے کے وصف سے محروم ہو جائے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے دیکھا کہ اہل کتاب یہود کے بارے میں اللہ نے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، سورہ مائدہ میں، وہ ایک دوسرے کو کسی برائی سے جو انہوں نے کی ہوتی روکتے نہیں تھے، جیسا کہ اب اس امت کا حال ہو رہا ہے۔ اب آپ اور میں بھی یہی کام کر رہے ہیں، روکتے نہیں ہیں بلکہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کبھی بھی یہ دیکھنے میں نہیں آتا کہ کوئی کیسی محفل میں بیٹھے اور وہ کھڑے ہو کر اصلاح کرے کہ دیکھو یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو روکو، منع کرو، نہیں کرتا، نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے اندر اتنی جرت نہیں ہے، آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ کسی کی سخت بات برداشت نہیں کر سکتے، آپ کہتے ضرور ہو کہ آپ خیر الامم کی امت ہو، لیکن آپ وہ کر نہیں پاتے، آپ کے اندر وہ سکت نہیں ہے، تو کیا ہے، پھر اسی قانون کے تحت جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو جو کر رہے ہو اسی طریقے سے پھر ذلت بھی مسلط ہے، ٹھیک ہے، جو کر رہے ہو ٹھیک ہے، اپنی زبانی سے تم کچھ بھی کہتے رہو، اس سے زبانی کلامی کا تو کوئی یہاں معاملہ نہیں ہے نا، تم اپنے آپ کو جتنا بھی اچھا چاہے کہہ لو، تو وہ تو یہود بھی کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ایسے تم بھی کہتے رہتے ہو کہ ہم تو بہت اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو جو ہے خیر الامم ہیں، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، جہنم سے ہم سے کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، تو کہنے سے کیا ہوتا ہے، کہتے رہو، کہنے کو تو بہت ساری قومیں آئیں، کہا چلے گئے۔ یہاں دیکھیے فرمایا ولو آمنا، اور اگر ایمان لاتے اہل الکتابی، اہل کتاب، تو کیا تھا، تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے، کس کے لیے بہتر ہوتا، انہی کے لیے، لام زبر لیے ہم، ان کے لیے یہ بہتر تھا کہ وہ ایمان لے آتے، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے اس دین، اس شریعت پر جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا ہے، تو کیا ہوتا، تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے ہیں، اور اکثر کیا ہے، نافرمان ہیں، یعنی ان میں سے کم ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمہاری طرف یعنی آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن، اس پر ایمان لانے والے ہوں، بہت تھوڑے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ ان میں سے اکثر لوگ کیا ہیں، دلالت و کفر اور فسق اور معصیت کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایمان لانے والے ہیں لیکن تھوڑے ہیں، لیکن جو گمراہ لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں، اور اس کے علاوہ اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے جو فرمایا، تو یہ تو پچھلی امت کی بات تھی، لیکن یہ امت بھی کوئی پیچھے نہیں اس معاملے میں، ذرا دیکھیے سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 103 ہے، ترجمہ کنز الایمان ہے، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، ٹھیک ہے، حرصت آپ اردو میں بولتے ہیں نا، حرص، حریص، ٹھیک ہے، دیکھیے کیا فرمایا، اور اکثر آدمی، وما اکثر الناس ولو حرصت،
اور اکثر آدمی تم کتنا ہی چاہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ ضمیر ہے، مخاطب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی امت بعد میں اگر چاہے تو، ٹھیک ہے، لیکن یہ واحد ہے، ضمیر تا ہے، تم نہیں ہے. آدمی انہیں اکثر آدمی جو ہے، اکثر لوگ، اکثر ناس جو ہے، اکثر لوگ، ٹھیک ہے، اکثر انسان کیا کریں گے؟ ایمان نہیں لائیں گے. اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان میں لوگ ایسے ہیں ضدی کہ اکثر ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کتنے ہی حرص کریں، آپ کتنا ہی چاہیں، آپ کتنا ہی کوشش کریں، لیکن اکثر کا معاملہ یہ ہے کہ اس امت کے بھی ایمان نہیں لائیں گے. اور نہیں لا رہے ہیں، لائے بھی ہیں تو زبانی کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو کلمے کا مقصد بھی نہیں پتہ. جب انسان اپنا مقصود بھول جائے، ٹھیک ہے، جب اپنے مرکز سے آگے نکل جائے، تو اسی پر تو شاعر مشرق نے کہا ہے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، وہ سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. تو کیا ہے، آپ اور میں اپنا مقصود بھول گئے، اپنا مقصد بھول گئے تو بھلا بھی دیے گئے. ٹھیک ہے، آج پھسل رہے ہیں جگہ جگہ، آپ دیکھیں تو پھسل رہے ہیں، پھسلنا مقدر بن گیا، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں سمجھتے. وہ ہے نا، وائے ناکامی، وائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں سے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تو بہرحال ہمارے لیے ضروری یہی ہے کہ اگر ہم بہترین کا تمغہ گولڈ میڈل حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں، تو ہمیں پھر وہ کام کرنے ہوں گے جو بہترین لوگوں کے لیے خاص ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو توفیق دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ برائیوں سے بچنے کی توفیق دے، لوگوں کی خیر خواہی کرنے کی توفیق دے. اور بے شک اللہ کی توفیق سب کے لیے عام ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے لیے کیا حاصل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ دو چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا ہے، دو چیزوں کو اختیار دیا ہے، دو چیزوں کو حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوائس دی ہے. ایک یہ کہ اپنے غور و فکر کے ساتھ، کوشش اور قوت کے ساتھ خود اللہ کا بندہ بن کر، اللہ تعالیٰ کو مان کر، اس کو اپنا مالک، اپنا خالق مان کر اس پر ایمان لائیں، یقین رکھیں اس پر. اور دوسرا یہ کہ نیک عمل کے لیے اپنی خواہش سے آپ عمل کریں. اور دوسری چیز یہی برائی پر بھی ہے کہ آپ چاہیں تو یعنی کافر بنے رہیں، مرضی ہے آپ کی. آپ چاہیں تو آپ برے عمل کرتے رہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ چوائس آپ کو دی گئی ہے اور اسی کی وجہ سے آپ کا حساب کتاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگوں کے ساتھ خیر خواہی بھی کریں، لیکن اسی طریقے سے جیسے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے.